اور ثنا یوسف کی طرف سے بار بار ریجیکٹ کیا جا رہا تھا. اس کی جو پرپوزل تھی, اس کا کانٹیکٹ, وہ جو چاہتا تھا کہ وہ کانٹیکٹ میں ہے, وہ جو چاہتا تھا کہ ان کی دوستی ہو, ثنا یوسف اس کو بار بار ریجیکٹ کر رہی. السلام علیکم. گزشتہ روز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا. اس گھر میں G13 میں واقع یہ گھر ہے جہاں پر ثنا یوسف کو بے دردی سے اندھوناک طریقے سے قتل کیا گیا, اور اسلام آباد پولیس کی جانب سے اس کیس کو کیس آف کنسسٹنٹ ریجیکشن کا نام دیا گیا. اور اب سے کچھ ہی دیر قبل آئی جی اسلام آباد نے DIG آپریشنز کے ہمراہ بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے, ہم وہاں پر موجود تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو قاتل تھا ان کی جانب سے مسلسل ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ثنا یوسف کو, مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے بارہا رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی, اور مسلسل ان کو ریڈ فلیگ ملا. یہی وجہ ہے کہ وہ فرسٹریشن میں یہاں تک پہنچا, اور ریجیکشن کے سبب اس نے پھر یہ انتہائی سنگین قدم اٹھایا, اور 20 گھنٹے کے اندر اندر اس کو گرفتار کیا گیا ہے. فیصل آباد سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے, اور فیصل آباد سے اس کو اسلام آباد لایا جا رہا ہے. جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت مقتولہ کی والدہ اور ان کی ایک رشتہ دار جو چترال سے آئی تھی وہ یہاں پر موجود تھی, جبکہ مقتولہ کے والد اور بھائی اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا یہاں پر موجود نہیں تھے. اہل علاقہ آن ریکارڈ کیمرے پہ بات کرنے سے کترا رہے ہیں, لیکن آف دا ریکارڈ جو ان سے گفتگو ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 ماہ قبل وہ یہاں پر آئے تھے, شفٹ ہوئے تھے, اور بہت اچھا ان کے ساتھ تعلق رہا, اور کبھی کبھی وہ بچوں کے ہمراہ یہاں پر واک بھی کرتی تھی. ان کا ایک پپی تھا وہ لے کے باہر نکلتی تھیں. تو ایک معصوم جان کو قتل کیا گیا. اگر کسی سے اختلاف ہے تو آپ قانونی راستہ اپنا سکتے ہیں, قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اس واقعے نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا تھا, اور سوشل میڈیا پر, مین اسٹریم میڈیا پر اسی واقعے کی بازگشت تھی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وفاقی پولیس نے قلیل مدت میں بروقت ایکشن دکھاتے ہوئے مقتولہ ثنا یوسف کو کا جو قاتل تھا اس کو دھر لیا ہے. اور IG اسلام آباد کا یہ کہنا ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس کو کیپٹل سینٹینس سزائے موت دلوانے کی کوشش کریں, تاکہ اس طرح کے واقعات کی حوصلہ شکنی کی جا سکے, آئندہ اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں, اور اس طرح کی ہمت کرنے والوں کو ایک دفعہ ہم عبرت کا نشان بنائیں کہ ہم کسی کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے. تو یہ وہ گھر ہے جہاں پر وہ رہائش پذیر تھی, 17 سال ان کی عمر تھی, فرسٹ ایئر کی وہ اسٹوڈنٹ تھی, اور ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جس نے پورے آپ کہہ رہے ہیں معاشرے کو ہلا کے رکھ دیا ہے. یہ اہل علاقہ ہیں, ان سے ہم گفتگو بھی کی ہے ہم نے کچھ ہی دیر قبل. اب ملزم کو عدالت میں لے جایا جائے گا, ٹرائل چلے گا, اور اس کو سزا دلوانے کی کوشش کی جائے گی. بہرحال کہیں نہ کہیں بڑا سوالیہ نشان تو ہے. IG اسلام آباد سے ہم نے کہا کہ سر ہاؤ کم اٹ از پاسبل دیٹ ہی کوڈ ریچ آؤٹ ٹو ہر ہاؤس ود سچ این ایز while carrying اسلحہ with him. کہیں چیکنگ نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اور سیف سٹی جو کیمراز ہیں یا اس کے علاوہ جو چیکنگ کے جو پروسیس ہے اس کو فعال بنایا جائے, تاکہ کوئی بھی اسلام آباد میں اسلحے سے لیس ہو کے داخل نہ ہو سکے. اگر ہو اس کے پاس ایک پراپر اس کا لائسنس ہو, اور وہ بتائے, اس کی وجہ بتائے کیوں کیری کر رہا ہے, کیا وجہ ہے. ایسے ہی کسی کو اسلحے کے ساتھ لیس ہو کے ہم نہیں چھوڑ سکتے, جائے وہ کسی کے خلاف بھی کارروائی کرے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس نظام کو بہتر بنا رہے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ نے بڑی مائنیوٹلی اس کیس کا جائزہ لیا ہے اور بڑا آبزرو کیا, اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ہم نے فیصل آباد سے اس ملزم کو دھرا تو وزیر داخلہ نے ٹویٹ کیا اور شاباش بھی دی. بہرحال ٹھیک ہے, گرفتار کر لیا اس ملزم کو, اب اس کو سینٹینس بھی دی جائے گی, لیکن اس طرح کے واقعات بالکل نہیں ہونے چاہیے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو, لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور جو دنیا سے جا چکی ہیں ثنا یوسف ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرمائے. IG اسلام آباد نے کیا گفتگو کی ہے, ان کا کیا موقف ہے, وہ میں ویڈیو ساتھ میں اٹیچ کر رہا ہوں, آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. محمد علی خان کو دیجیے اجازت. اللہ. ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے اس کا تعلق ہے, اور وہاں سے فیصل آباد کے ہی علاقے سے رہنے والا ہے, اور اپنے اس کے والد ایک ریٹائرڈ 16 گریڈ کے ایک آفیشل ہیں جو کہ گورنمنٹ سروس سے ریٹائر ہوئے ہیں, اور یہ میٹرک پاس ہے. اس کا ذریعہ معاش کچھ نہیں, یہ مختلف انسٹاگرام اور مختلف چیزوں کو پروموٹ کر کے چیزیں تمام کرتا ہے. بیسیکلی جو موٹیو تھا, میں اس سے موٹیو پہ جانے سے پہلے کلیئر کروں کہ ہم نے اریسٹ کر کے ویپن آف اوفینس بھی برآمد کر لیا ہے. وہ جو موبائل فون تھا, جو ثنا یوسف کا موبائل فون, جو یہ ملزم اس لیے لے گیا تھا اپنے ساتھ کہ تمام تر جتنے بھی ثبوت ہیں وہ مٹا دے, وہ موبائل فون بھی جو آئی فون ہے وہ بھی ہم نے برآمد کر لیا ہے. اور اس طریقے سے وہ ایک درندہ, ایک شفاق قاتل, ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر جو ہے وہ اب قانون کی گرفت میں ہے, وہ اب ہمارے پاس ہے. میں یہ چیز بتاتا چلوں کہ اس کا کیونکہ ہر ایک اتنا ہولناک قتل, ایک 17 ایئرس کی ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کا ایک 17 ایئرس کی آواز کو بند کیوں کر دیا گیا. بیسیکلی it was a case of repeated rejection اس طریقے سے کہ وہ لڑکا
बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था वो हमारी जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। उसकी जो प्रपोजल थी, उसका कांटेक्ट, वो जो चाहता था कि वो कांटेक्ट में आए, वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। और इस वजह से इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है। इसके मोटिव को तमाम था, हमें मुसलसल तरीके से डायरेक्शंस भी आ रही थी और हम मुसलसल तरीके से उनको अपडेट भी कर रहे थे तमाम चीज़ें। और इसी वजह से जिस वक्त ये हमने फैसलाबाद से जिस वक्त मुलज़म को अरेस्ट किया, हमारी टीम ने सब ने उसी वक्त ही जो मिनिस्टर इंटीरियर है उन्होंने इस चीज़ को मीडिया के दोस्तों से, भाइयों से चीज़ को शेयर भी किया, क्योंकि इसको शेयर करना इसलिए ज़रूरी था फौरी तौर पे। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब तमाम दोस्तों भाइयों को ज़हमत दे के बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि ये मैसेज बड़ा क्लियर जाए, ये मैसेज बड़ा क्लियर जाए कि अगर हमारी कोई बहन बेटी, हमारे कोई यंगस्टर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के ये इसको एज प्रोफेशन ले रहे हैं, या इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के एक बात को आगे तक बढ़ा रहे हैं, और उस तरीके से अगर अपने शौक के तौर पे भी और हॉबी के तौर पे भी और अपने ब्रेड एंड बटर के तौर पर भी अगर उस प्रोफेशन को यूज़ कर रहे हैं तो इनकरेज करना है, इनकरेज करना है। ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जिस तरीके से बेदर्दी से मर्डर किया गया, ये एक नहायत दरिंदगी की एक मिसाल थी। अल्लाह ने करम किया कि इस्लामाबाद पुलिस वंस अगेन रोज टू दी ओकेजन। अल्लाह का करम हुआ कि जिस तरीके से पै दर पै चैलेंजेस पिछले तकरीबन एक माह में मुख्तलिफ केसेस के ज़रिए हमारे सामने आ रहे थे, और जिस तरीके से हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक तमाम के तमाम दोस्त भाई हमारे साथ रहे और हमने हर एक केस को ट्रेस किया। अल्लाह के फजल व करम से ये केस भी 20 घंटे में ट्रेस हुआ, और वो जो मुलजिम जो उमर हयात है वो अपने मंत के जाम तक पहुंचा, वो पुलिस की गिरफ्त में है, और अब उस पर प्रॉपर केस चल के उसको इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके उसको तख्तादार तक लटकाया जाएगा। और हमें पूरा यकीन है कि इसको कैपिटल पनिशमेंट होगी, और ये एक बहुत क्लियर एक सबके लिए बहुत एक क्लियर एक मैसेज होगा कि इस तरह की दरिंदगी, इस तरह की सिविलाइज सोसाइटी में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बताता हूँ जहाँ तक अभी तक हमने जो मोबाइल स्कैन किए हैं, अभी वेरी नेक्स्ट अगर इन्वेस्टिगेशन में हमें कोई एक दिन मजीद मिलेगा तो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन को अच्छी तरह से एनालाइज कर सकेंगे मोबाइल को। अभी तक तो हमने बड़ी मायोपिक अप्रोच रखते हुए सिर्फ और सिर्फ जो इनका आपस में कनेक्शन है, जो आपस में कॉन्टैक्ट है उसको देखें, लेकिन अब हमारी जो तफ्तीश है मजीद वसी हो। जहाँ तक आपने मर्डर्स की बात की तो मैं बताता चलूँ कि इस्लामाबाद में जो हमारी 5 डिवीजन्स हैं, पुलिस स्टेशन हैं, मोर देन 25 लाख की आबादी है, हम उसमें तमाम का तमाम क्राइम के पर्सन और प्रॉपर्टी को ट्रेस करने में और उसको प्रॉपर तरीके से रोकने में प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव पुलिसिंग करते रहते हैं। और यही वजह है कि अल्लाह का करम रहा कि जो भी कोई क्राइम ऐसा होता है उस क्राइम को हम 99.9% हमारी उसमें जो सेंसेशनल क्राइम को ट्रेस करने की रेशियो है। इवन जो मर्डर भी हैं अगर वो कंपेयर करें विद अदर सिटीज़ और विद अदर जो तमाम है उस लिहाज से हम बेहतर अंदाज में कर रहे हैं। इस तमाम में हम आपको क्राइम अगेंस्ट पर्सन के तमाम डाटा और बाकी शेयर करेंगे। इस्लामाबाद के लोगों के लिए एक मैसेज बड़ा ज़रूरी है, दैट इज़ यूज़ 15 प्लीज़ 15 को यूज़ करें। इस्लामाबाद के लोग तो इस्लामाबाद की पुलिस तो 10,467 है, लेकिन इस्लामाबाद के लोग तो 25 लाख हैं। 25 लाख का मतलब है कि हमारी 50 लाख आंखें, और अगर आपके और मेरी तरह ग्लासेस लगे हों तो 50 लाख आंखें 1 करोड़ आंखें तो 1 करोड़ आंखें हैं, वो अच्छी चीज़ देखें, कोई मशहूर चीज़ देखें तो कॉल करें।